تو یہاں پر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میں نہ کسی پر کافر کا فتویٰ لگانا چاہتا ہوں اور نہ ابلیس کا فتویٰ، اور یہ میرا کام بھی نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کی اصلاح کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے طور پر بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دلائل آپ کے اپنی ذہنی پیداوار ہیں، ذہنی فکر ہے، اور یہ بات بالکل آیا ہے، سورج کی طرح روشن بات ہے کہ نہ آپ کو قرآن میں کوئی دلیل ملے گی، نہ ہی حدیث میں دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، کسی نے میلاد نہیں منایا۔ اس کو تو بالکل واضح ہے، اگر کوئی نہیں مناتا تو میں یہ کہنا کہ حق بجانب ہوں کہ ہم نے پیغمبر کی سنت پر عمل کیا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے ابلیس کہتا ہے، کوئی مجھے کافر کہتا ہے، فلاں فلاں القابات سے نوازتا ہے، کہتا ہے، اس کو کہنے کی اجازت ہے، وہ اپنے طور پر کچھ بھی کہہ دے، لیکن پھر جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ جواب آپ نے دینا ہے پھر اللہ کے سامنے، کل قیامت کا دن ہوگا، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن میں دیکھا، نہ حدیث میں دیکھا، نہ پیغمبر کی سنت اور طریقے میں ہم نے دیکھا کہ میلاد کو منانا چاہیے، اس لیے ہم نے نہیں منایا۔ اور جو مناتے ہیں وہ اس دن کیا جواب دیں گے؟ نہ کتاب اللہ کے اندر اس کی کوئی دلیل، نہ صحیح احادیث کے اندر کوئی دلیل ملتی ہے کہ عید میلاد النبی منایا جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ۔ معزز سامعین، ہمارا ٹائم دیا ہوا 8:30 کا تھا، لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام شروع کرنے میں لیٹ ہو گئی، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ایک اہم عنوان کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر سامنے ابھی اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں یا جیسے ہی وہ لائیو کریں تو ہمارے اس پیغام کو شیئر بھی ضرور کریں اور توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بات ضرور سمجھ آئے گی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کو اپنی جانوں سے اولا ہے، یعنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے اور محبوب ہے۔ اور نبی کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ جو بھی اہل ایمان ہے، جو بھی مسلمان ہے، امام الانبیاء کے ساتھ اس کی محبت یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کا ہمارا عنوان آپ جانتے ہیں کیا عنوان ہے۔ مختصر ہم بات کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور وفات پر۔ اس کے بعد ہم ایک پیغام آپ کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو دیکھا جائے تو اکثر مؤرخین، مفسرین، محدثین کہ ہاں یہ بات ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ایک بات تو واضح ہے، کس دن کو ولادت ہوئی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی بات ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا۔ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن کو میری پیدائش ہوئی اور اسی دن کو میں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ۔ تو پیر کے دن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے، لیکن دن کا تعین کرنا کہ کس تاریخ کو ولادت ہوئی،
اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ راجح قول 9 ربیع الاول کو قرار دیا جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے اعلیٰ حضرات احمد رضا بریلوی کو، ان کے قول کو دیکھا جائے یا ان کی بات کو دیکھا جائے، تو انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اکثر مورخین مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی ان کے نزدیک ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال یہ بھی ملتا ہے کہ ان سے ان کا جو قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن انہوں نے جو اتفاق بیان کیا اور اکثر مورخین کی رائے وہ 8 ربیع الاول قرار دی۔ اس حد تک نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو اختلاف اس چیز میں بھی پایا جاتا ہے کہ کس مہینے کے اندر ولادت ہوئی۔ ہاں، معروف اور مشہور قول یہی ہے اکثر کے ہاں کہ ربیع الاول میں ہی ولادت ہوئی۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تاریخ، اس میں بھی اختلاف ہے، اور اس کے بارے میں اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے 2 ربیع الاول قرار دیا، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، اور اکثر مورخین مفسرین محدثین کو دیکھا جائے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن 12 ربیع الاول قرار دیا۔ اب اگر اس میری گفتگو کو اگر آپ کچھ غور سے سنیں، دوبارہ سنیں، تو اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کا تعین ہی نہیں ہے، یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ میلاد ثابت نہیں، اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، کیونکہ اگر قرون اولیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ اکرام خلافت راشدیہ یا خلافت راشدہ اور دیگر جو صحابہ اکرام کی زندگیاں، ان کی زندگیوں کے اندر دیکھا جائے تبع تابعین کے دور کے اندر، تو کوئی ایک تاریخ متعین ہوتی اور اسی پر ولادت منائی جاتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منائی نہیں۔ اگر منائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخ کو، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوتا کہ میری ذات تاریخ پیدائش کیا ہے، اور آپ اسی دن ولادت کا حکم دیتے، جشن میلاد کا حکم دیتے، اور پھر تمام قرون کے اندر اور آج تک یہ تسلسل جاری رہتا۔ لیکن یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ جب اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ ولادت میں، تو پھر میلاد کیسے منایا جا سکتا ہے؟ یعنی تاریخ میں اختلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، ولادت اگر دیکھا جائے تاریخ تو معین نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک بہت ہی عظیم خوشخبری اس امت کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہر مومن کو خوشی اور ہر مومن کا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہونا اس امت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ہر مومن کی خوشی ہے اس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا۔ اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی۔ عبداللہ کے گھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ولادت کے بعد اٹھا کر مکہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے، یعنی وہاں گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، بڑی خوشی کا عالم تھا، وہاں پر خوشیاں منائی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مومن کو تو خوشی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ ایک بہت بڑا ثانیہ اور علمناک بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ اکرام کی کیفیت کو دیکھیے۔ یہ جو 12 ربیع الاول ہے، اس کے بارے میں اکثر مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور ایک مسلمان مومن اس کو جشن کے نام سے منائے تو پھر کیا کہا جائے اس کے بارے میں؟
یہ ایک جہالت ہے. اگر عوام الناس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو ان کو پتہ لگانا چاہیے. یہ ایک جہالت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن جشن منایا جائے، اور شیطان نے مسلمانوں کو اس کام پر لگا دیا. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن سب سے پہلے کب منایا گیا؟ 4 صدی کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن جو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا گیا تھا وہ 7ویں صدی کے اندر ایک مظفر الدین اربل جس نے یہ طریقہ شروع کیا، اور اس کے بارے میں روایات ملتی ہے تاریخ کے اندر کہ اس نے بڑے عجیب طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن منایا. اس نے گانے بجانے والے لوگ تلاش کیے اور وہ آلات بھی لے کر آیا، گانے بجائے اور خود بھی ناچا اور لوگوں کو بھی نچوایا. کیا یہ مقصد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا؟ کیا یہ مقصد ہے؟ جس شخص نے یہ غلط کام کیا اور بہت برے طریقے سے فاطمی دور کے اندر اس نے یہ کام شروع کیا اور آج تک وہ جاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 6 قسم کی عیدیں شروع کی گئی، جن میں سیدنا علی کی ولادت کی دن کو بھی ایک عید منایا گیا سیدنا حسن و حسین کے نام پر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر بہت ساری عیدوں نے جنم لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ایک المناک واقعہ. صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. اور کتنی المناک بات ہے، ام ایمن رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق گئے، کہا کہ اماں کی خبر لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جایا کرتے تھے، آج ہم ان سے جا کر ملتے ہیں. جب وہاں گئے تو جب واپسی پلٹنے لگے تو وہ رونے لگی. اس سے رونے کی وجہ پوچھی، کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے رو رہی ہوں، بلکہ وہ تو فطری معاملہ ہے. مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا اور وحی کا منقطع ہو جانا، یعنی اللہ کا جو پیغام دنیا میں اترتا تھا، جبریل امین لے کر آتے تھے وحی، وہ پیغام بند ہو چکا، اس کا دکھ ہے مجھے. اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی رونے لگے. تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ایک بہت بڑے معاملے کی بھی جو ہے انقطاع ہونا، اللہ کی وحی کا بند ہو جانا. آج سے وحی آتی، جبریل امین وحی لے کر آتا، وہ پیغام بھی منقطع ہو جانا. اس کے بعد صحابہ اکرام کا بڑا غمناک ایک کردار، ان کے اخلاق، ان کی سیرت کو پڑھیے کہ کس طرح وہ غم زدہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے کو دیکھ کر وہ رونے لگ جاتے تھے. ان کی عجیب ایک کیفیت آپ دیکھیں اور سیرت کو پڑھیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے مختصراً بیان کیا کہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو اگر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ اگرچہ کنفرم بات نہیں ہے، پھر بھی یہ اگر سوچ لے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہو، تو پھر انشاءاللہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ غم منانے کا دن ہے اور یہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقصد اور بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی ولادت کا مقصد اللہ کے پیغام کو پہنچانا. رسم و رواج، طریقے، بدعتیں، گمراہیاں، ان کو مٹانا یہ آپ کا مقصد تھا. یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ دنیا سے گئے تو یہاں پر مسلمانوں نے ان کے پیچھے بدعتیں شروع کر دی. یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا بدعتوں کو اور غلط کاموں کو ختم کرنا. نکاح کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جاہلیت میں 4 قسم کا نکاح ہوتا تھا، لیکن جو درست نکاح تھا اس کو جاری قرار دیا گیا اور جو باقی تھے وہ باطل قرار دیے گئے، یعنی صحیح طریقہ رائج کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا
کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی بندہ کسی عمل کو صحیح قرار دیتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی والا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو ان سب کے لیے مسلمان کو دلیل چاہیے، اس کے بغیر یہ کام درست نہیں ہے۔ کوئی بھی کام مسلمان کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیغمبر پر کلمہ پڑھ چکا ہے اور وہ شریعت کو حق مان چکا ہے اور یہ اعلان کر چکا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، اپنے رب کو تسلیم کر چکا ہے، اسلام کو تسلیم کر چکا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر چکا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہے، جب اس چیز کو مان چکا ہے، اب مسلمان کے لیے کسی بھی طور پر راہ فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا، راہ فرار کا راستہ اختیار۔ اور پھر اس کا عمل اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو دین میں داخل کرنا چاہے تو یقیناً یہ بدعت قرار پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا۔ کیوں آپ نے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا، اپنا نبی و رسول بنایا اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، کسی عمل کا اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا اور کسی نے اپنے طور پر نیا کام شروع کر دیا، فرمایا وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو چکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، طارق بن شہاب بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو، وہ آیت کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کی تلاوت کرتے ہو۔ اگر ہمارے پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوتی کہ دین مکمل ہو چکا ہے تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، لتخذنا عیدن، ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اس دن کو جانتا ہوں، یہ آیت کب نازل ہوئی یہ بھی مجھے پتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ جواب دیا، مختصراً جواب، کہ اس آیت کے بارے میں تم کہتے ہو، اس کے بارے میں تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن یہودیوں کی وہ بات کہ عید مناتے ہم اس دن کو، لیکن سیدنا عمر نے عید نہیں منائی، نہ ہی اپنی رعایا کو حکم دیا، نہ ہی اپنے دور میں عید منانے کا کہا، اس لیے کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دین مکمل ہو گیا یہ دلیل نہیں ہے عید منانے کے لیے۔ اب آپ کی ہر خوشی، ہر غمی، ہر معاملہ، ہر طریقہ کار، ہر عمل میں امام الانبیاء کی سنت کا شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہو چکے، آپ نے پیغمبر کو مانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان میں فرمایا کہ جو دین ہم نے پہنچا دیا، آپ نے فرمایا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ عمل مردود ہے۔ اور ایک اور فرمان موطا امام مالک کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور قانون بنا دیا، اور اس اصول اور قانون کو ہر مسلمان کو ماننا ہے۔ اگر کوئی ماننے سے انکار کرتا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ ایمان میں کمزور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، فرمایا تمہارے اندر دو اہم چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
دو معاملات چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر گمراہ نہیں ہو سکتے، پھر بدعت کے راستے پر نہیں چلو گے، گمراہی کے راستے پر نہیں چلو گے۔ وہ دو امر کون سے ہیں، وہ دو حکم کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ دو حکم یہ ہے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسرا پیغمبر کا فرمان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں بڑے ہی اہم قوانین اور اصول ہیں، ضابطہ حیات ہیں۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو کہا جاتا ہے دین۔ اگر مسلمان ہے اس کے لیے ضابطہ حیات دین ہے، اور اس دین کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، آپ نے دو معاملات ذکر کیے کہ یہ دین بھی حاصل کرنا ہے، یہ دین بھی لینا ہے، تو ان دو چیزوں سے لینا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک پیغمبر کا فرمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دو معاملات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات نفسانی، فرمایا کہ اس کے مطابق نہ ہو جائے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا۔ یعنی جب تک تمہاری خواہشات نفس بھی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی تب تک تم مومن نہیں ہو۔ اب مسلمان چاہتا ہے میں جشن مناؤں، مسلمان چاہتا ہے میں میلاد مناؤں، مسلمان چاہتا ہے میں اپنے طور پر عید مناؤں، لیکن یہ معاملہ بھی اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ نہیں منا سکتا، کیونکہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مومن قرار دیا۔ جو بندہ اس طرح کا کام کرے جو اپنی خواہش کے مطابق لیکن کتاب و سنت سے اس کا تعلق نہ ہو، فرمایا کہ یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی بتا دیا، قانون بھی بتا دیا۔ اگر جس چیز کو آپ دین کہتے ہو، شریعت کہتے ہو، اب اس شریعت اور دین کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور اس عمل کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کوئی بھی عمل ہو۔ ایک اور بات کہ شرعی طور پر آپ حکم لگائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کچھ مسلمانوں کا قول ہے جو دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کو ابلیس قرار دیتے ہیں۔ اور ابلیس کون ہے؟ ابلیس کافر ہے۔ کس قدر یہ گھٹیا جملہ ہے، کس قدر یہ نفرت انگیز جملہ ہے، کس قدر یہ عصبیت پر معمول جملہ ہے کہ سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک مسلمان کو کافر قرار دے دیا بغیر سوچے سمجھے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اگر کوئی مسلمان کو لعنت کرتا ہے یا کافر قرار دیتا ہے، اگر ان دونوں چیزوں میں سے دوسرا مسلمان اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ اپنی طرف چیزیں لوٹتی ہے۔ وہ لعنت آپ کی طرف لوٹے گی، وہ کفریہ جملہ آپ کی طرف لوٹے گا۔ اسی لیے تو ان معاملات میں بڑا احتیاط کیا گیا ہے۔ نہ مسلمان معین کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں، نہ ہی منافق کہہ سکتے ہیں، نہ لعنتی کہہ سکتے ہیں۔ معین طور پر یہ جملہ کہنا، اور ایک معین طور پر یہ معین ہوا۔ کیسے معین ہوا؟ کہ ان کی نسبت جو یہ ابلیس کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان کو یہ ابلیس کہہ رہے ہیں۔ اور ذرا تھوڑا اور غور کیجئے اس جملے پر کہ آپ نے کہا ابلیس کے بغیر دنیا میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک یہ جملہ ہے۔ قرون اولیٰ میں چلے جائے، یہ جملہ کہاں کہاں آپ کا فٹ ہوتا ہے آپ خود سوچیں۔ میں ان ہستیوں کا نام بھی نہیں لے سکتا اس جملے کے ساتھ کہ آپ پچھلے دور کے اندر جائیے، 400 ہجری سے پہلے جائیے، 600 ہجری سے پہلے جائیے، کتنی عظیم ہستیاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد آپ نے 23 سالہ دور کے اندر کبھی عید میلاد النبی نہ منایا۔ آپ اپنے جملے پر غور کیجئے، اور افسوس کا مقام ہے کہ اس قدر جملے گھٹیا استعمال کرنا۔ اور آپ سوچیں کہ اگر
یہاں پر یہ جملہ کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے برعکس یہ جملہ بہتر ہوگا کہ اس دن کو تو بہت سارے محدثین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن قرار دیتے ہیں، لیکن اس دن کو اگر کوئی خوشی مناتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن کو مناتا ہے، اس کو میں ابلیس نہیں کہتا، میں اس کو کافر نہیں کہتا، میں اس کو منافق نہیں کہتا، کیونکہ آپ نے اگر ابلیس کہا، میں آپ کو جواب میں ابلیس نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابلیس کافر ہے، اور میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اس جملے پر غور کریں کہ جس نے کہا ابلیس خوشیاں نہیں منا رہا تھا، لیکن اس جملے کو اگر اور طریقے سے دیکھا جائے تو اس دن کو اگر وفات کا دن منایا جائے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس دن تو ابلیس خوش ہوا تھا، مسلمان خوش نہیں ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر صحابہ اکرام درد میں تھے، غم کی کیفیت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ اکرام رو رہے تھے، اور اس دن ابلیس خوش ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس پر ابلیس کو خوشی ہوئی کیونکہ اس کا مشن یہی ہے کہ پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں اس سے لوگوں کو دور کرنا۔ تو یہاں پر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میں نہ کسی پر کافر کا فتویٰ لگانا چاہتا ہوں اور نہ ابلیس کا فتویٰ، اور یہ میرا کام بھی نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کی اصلاح کے لیے میرا یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے طور پر بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دلائل آپ کے اپنی ذہنی پیداوار ہیں، ذہنی فکر ہے، اور یہ بات بالکل آیا ہے، سورج کی طرح روشن بات ہے کہ نہ آپ کو قرآن میں کوئی دلیل ملے گی، نہ ہی حدیث میں دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، کسی نے میلاد نہیں منایا۔ اس کو تو بالکل واضح، اگر کوئی نہیں مناتا تو میں یہ کہنا کہ حق بجانب ہوں کہ ہم نے پیغمبر کی سنت پر عمل کیا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے ابلیس کہتا ہے، کوئی مجھے کافر کہتا ہے، فلاں فلاں القابات سے نوازتا ہے، کہتا ہے، اس کو کہنے کی اجازت ہے، وہ اپنے طور پر کچھ بھی کہہ دے، لیکن پھر جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ جواب آپ نے دینا ہے پھر اللہ کے سامنے، کل قیامت کا دن ہوگا، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن میں دیکھا، نہ حدیث میں دیکھا، نہ پیغمبر کی سنت اور طریقے میں ہم نے دیکھا کہ میلاد کو منانا چاہیے، اس لیے ہم نے نہیں منایا۔ اور جو مناتے ہیں وہ اس دن کیا جواب دیں گے؟ نہ کتاب اللہ کے اندر اس کی کوئی دلیل، نہ صحیح احادیث کے اندر کوئی دلیل ملتی ہے کہ عید میلاد النبی منایا جائے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، آپ کو شرعی حکم لگانا پڑے گا۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور جو نہ منائے، ان کو ابلیس بھی کہتے ہیں، ان کو گستاخ رسول بھی کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں عجیب عجیب القابات دیتے ہیں، اور ان کو بے ایمان بھی کہتے ہیں، عجیب طرح طرح کے فتوے بازی ان پر کرتے ہیں۔ ان کو شرعی حکم لگانا پڑے گا، وہ ہمیں اس چیز کا ثبوت دے دے کہ جو آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ کوئی ایسا عمل ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ معاملات سارے دیکھنے پڑیں گے، جائز ہے ناجائز ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہمیں واضح کریں، پھر ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے فرض تو اس کے لیے دلیل لائے، اگر آپ کہتے واجب تو دلیل لائے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو دلیل لائے۔ تو اس پر دلیل ضروری ہے، کیونکہ آپ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ بدعت ہر وہ معاملہ جو دین میں شروع کیا جائے اور اس کو سنت مانا جائے، طریقہ سنت مانا جائے، یا اس کو ثواب کہا جائے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، آپ کی سنت میں موجود نہیں ہے، اور آج اگر کوئی مسلمان اٹھتا ہے یا 400 صدی کے بعد یا 600 صدی کے بعد، وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، اپنے طور پر منانا شروع کر دے اور اس کو ثواب دارین قرار دے، تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف یہی ہے کہ جو کام شروع کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے یا نہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، یہ فتویٰ بھی لگا دیا جائے
اور کرنے والے کو ثواب کا حقدار بھی قرار دیا جائے اور نہ کرنے والے کو گناہ کا موجب بھی قرار دیا جائے، تو یہی تو بدعت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے، نہ اس کا دین سے تعلق ہے، نہ شریعت سے تعلق ہے، اور عام کام ہے، نہ اس کو سنت قرار دیتا ہے اور نہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کام، بہت سارے کام ہیں۔ آج کل بندہ اگر کسی اور سواری پہ سواری کرتا ہے، یہ جو سواری آج کل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اس پر سواری کرتا ہے، یہ تو نہیں کہتا یہ نبی کی سنت ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ آج اگر میں بائک پہ سواری کرتا ہوں تو یہ ثواب ملے گا مجھے، نہیں۔ اگر یہ اس کو دین قرار دے دے، شریعت قرار دے دے، سنت قرار دے دے، اس پر ثواب کا حکم لگا دے اور اس کو فرض یا واجب کا حکم لگا دے، پھر تو یہ بدعت ہوگی، لیکن اگر نہیں لگاتا تو پھر یہ بدعت نہیں ہوگی۔ تو عزیز ساتھیو، گزارش یہی ہے کہ جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، اس عمل کو آپ کتاب و سنت پر پرکھیں، کتاب و سنت پر پرکھیں۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے تو پھر یہ آپ کا عمل درست ہے، اگر نہیں ہے تو پھر درست عمل نہیں ہے۔ اس پر نظر ثانی کریں اور مزید تحقیق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔